السلام علیکم ناظرین، پروگرام دین کی دنیا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اویس اسحاق۔ ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں دعا کی اہمیت پر، اور ایسے کون سے مقامات ہیں، ایسی کون سی جگہیں ہیں، ایسے کون سے مواقع ہیں جن مواقع پر مانگی ہوئی دعا ہمارے لیے برکت کا باعث بنتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس دعا کو منوعاً قبول فرماتے ہیں۔ ناظرین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ناظرین، ہتھیار وہ چیز ہوتی ہے جو ہر برے وقت میں کام آ جاتی ہے اور مسلمان کے لیے ایک شیلٹر بن جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی غفور، اتنی رحیم ذات ہے کہ اگر ہم دعائیں نہیں مانگتے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ناراض ہوتی ہے۔ ہمیں کس موقع پہ دعا مانگنی چاہیے، کس طرح سے دعا مانگنی چاہیے، اور روزمرہ کی زندگی کی کون سی ایسی دعائیں ہیں جو ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث بن سکتی ہیں، استخارہ کیا ہوتا ہے اور منت کے مسائل کیا ہیں، ان تمام موضوعات پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا اعجاز احمد محسنی صاحب۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ۔ بہت شکریہ تشریف لائے۔ آپ ماشاءاللہ نوجوان اسکالر ہیں اور ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے رہتے ہیں۔ حضرت، سب سے پہلے میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے، تو ایسی کون سی دعائیں ہیں کہ جن دعاؤں کے ذریعے ہم واقعی اس ہتھیار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اویس بھائی، آپ کا پہلے تو بہت بہت شکریہ، اور پہلے اس بات پہ بات کر لیتے ہیں کہ پروردگار کو دعا مانگنا کتنا محبوب ہے، یعنی مانگنا کتنا محبوب ہے، کہ جو آپ نے آیت پڑھی اس آیت کو میں مکمل کر دیتا ہوں۔ فرمایا کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو، ادعونی مجھ سے مانگو، استجب لکم میں تمہیں جواب دوں گا۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ میری عبادت سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ یہاں پر عبادت سے مراد مفسرین، تمام شیعہ سنی مفسرین نے لکھا کہ یہاں عبادت سے مراد نماز روزہ نہیں ہے، چونکہ پروردگار دعا کی بات کر رہے ہیں، لہٰذا یہاں پر عبادت سے مراد دعا ہی کی، یعنی جو لوگ میری دعا سے منہ پھیر لیتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان کو اوندھے منہ جہنم میں داخل کروں گا۔ حتیٰ کہ حدیث میں ہے کہ جب اکثر مسلمان یہ کرتے ہیں کہ نماز پڑھی اور جا نماز لپیٹ فوراً سمیٹ، تو بس وہ اس کے لیے رسول اللہ کی حدیث ہے، فرمایا کہ جب بندہ مومن، ایک نمازی، ایک مسلمان یہ کام کرتا ہے تو اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو یہ کتنا بے نیاز ہے مجھ سے کہ اس کو مجھ سے مانگنے کی توفیق ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ مجھ سے مانگی، یعنی ہم نے بہترین عبادت اپنی جانب سے جو کر سکتے تھے وہ پیش کر دی، اب جب مانگنے کا وقت ہے اور اللہ دینے کے لیے تیار ہے تو ہم نے فوراً جا نماز سمیٹ دیا، منہ پھیر لیا اور اللہ سے کچھ مانگ نہیں رہے۔ تو اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس کو میری ضرورت نہیں ہے، اور حتیٰ کہ یہ آیا ہے، اچھا بعض لوگ کہتے ہیں نا ہماری دعا قبول نہیں ہوتی تو ہم یقیناً اللہ کے ناپسندیدہ لوگوں میں سے ہیں، یا اللہ ہماری دعا قبول کیوں نہیں کر رہا اللہ قبول؟ تو اس کا بہترین جواب یہ ہے کہ رسول نے جواب دیا کہ جب ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ مجھے یہ بتائیے کہ میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی ہے، میں بار بار مانگ رہا ہوں، فرمایا کہ اللہ تمہاری آواز کو اپنی بارگاہ میں محبوب رکھتا ہے، اللہ اکبر، اس لیے جب تم بار بار مانگتے ہو تو اللہ قبول ہی نہیں کرتا، کہ اگر تمہاری دعا قبول کر لی تو اگلے دن سے تم نے مانگنا چھوڑ دینا ہے کا، اور وہ کہ جس کی آواز کو اللہ ناپسند کرتا ہے اس کو فوراً عطا کر دیتا ہے۔ فرشتوں سے کہتا ہے کہ بس اس کی صدا میری بارگاہ میں سننے نہ ملے، اس کو فوراً دے دو، اس کی جو حاجت ہے اس کی فوراً پوری کر لو۔ تو یہ فخر کی بات نہیں ہے کہ میری دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، یہ فخر کی بات ہے کہ میری صدا آسمانوں تک جاتی ہے اور اللہ محبوب رکھتا ہے کہ میری آواز آتی جائے۔ اب رہا سوال یہ کہ کون سی دعائیں مانگے روزمرہ کی؟ دیکھیں بہت آسان سی دعا ہے۔ ایک والدین کے لیے دعا مانگے جو قرآن نے کوٹ کی، رب ارحم وقل رب ارحمہما، اے حبیب ان سے کہہ دیجئے، وقل کہہ دیجئے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، ان دونوں پر ایسے رحم کر جیسے بچپنے میں ان دونوں نے مجھ پر رحم کیا تھا۔ یہ ایک ایسی دعا ہے کہ
ایک ہر شخص کو مانگنی چاہیے، ہر شخص کو یعنی ہر مسلمان کو جو مسلمان ہے اپنے والدین کے لیے دعا مانگنی چاہیے، چاہے وہ زندہ ہوں یا زندہ ہوں یا زندہ نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ رحمت کا دروازہ، انسان کی روح انسان کے جسم سے جدا ہو گئی ہے نا، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت کا باب بند ہو گیا ہے۔ اگر انسان کے والدین کا انتقال ہو گیا، اس کے باوجود وہ دعا مانگے، اس کے والدین پر اللہ رحم کرے گا۔ ایک تو یہ روزمرہ کی دعائیں، دوسرا پھر تعقیبات نماز، وہ جو نماز کے عقب میں پڑھی جا رہی ہیں، وہ مصنون بہت ساری کتابوں میں آپ کو، اگر ہر مکتبہ فکر کے جو بھی کتاب خانے پہ جائے گا کہے گا کہ بھئی تعقیبات نماز، مثال میں آپ کو ایک سنا دیتا ہوں جو نماز ظہر کے بعد عام طور پہ پڑھی جاتی ہے، اللہم ارزقنا ایمانا صادقا و لسانا ذاکرا، پالنے والے مجھے سچا ایمان نصیب فرما، و لسانا ذاکرا، ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، وقلبا خاشعا، خشوع و خضوع تیری بارگاہ میں رکھنے والا قلب عطا فرما، اللہ اکبر، وتوبۃ قبل الموت، موت سے پہلے توبہ نصیب فرما، وراحۃ عند الموت، موت میں راحت نصیب فرما، ومغفرۃ بعد الموت، اور موت کے بعد مغفرت نصیب فرما۔ یہ دعا ہے نماز ظہر کے بعد پڑھنے کی۔ ایسی بہت ساری دعائیں، ضرور نماز کے فوراً بعد کی کوئی بھی دعا مانگیے، انشاءاللہ پروردگار قبول کرتا ہے۔ تو علماء کرام سے یہ بھی سنا ہے کہ نماز کے فوراً بعد آیت الکرسی بھی پڑھنی چاہیے۔ دیکھیں قرآن کی جو دعائیں ہیں، چاہے حضرت ادریس نے مانگی، چاہے جیسے حضرت الیاس کی دعا ہے، ربی انی مسنی، جب یہاں تک کہ ان کے جسم میں اتنے کیڑے ہو گئے، اللہ کا امتحان تھا کہ اس کیڑوں کی وجہ سے وہ ہل جل نہ سکتے تھے، تو وہ اللہ سے دعا مانگتے تھے، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، پالنے والے میں تکلیف میں ہوں، مجھے تکلیف نے گھیر لیا ہے، وانت ارحم الراحمین، تو رحم کرنے والا ہے۔ اب میں کہوں کہ چونکہ یہ حضرت الیاس کی دعا ہے تو میں نہ مانگوں، کوئی بھی قرآنی دعا ہے کوئی بھی کبھی بھی ہم مانگ سکتے ہیں، اور نماز کے بعد تو بہت بہترین ہے، وقت دعا ہے، وقت قبولیت ہے کہ آپ دعا مانگیے، تو آیت الکرسی پڑھ لیجئے، چاہے قرآن کی کوئی بھی دعا، میں نے جیسا بتایا آپ کو کہ آپ والدین کے لیے دعا مانگیں، یہ بھی قرآنی دعا ہے، تو کوئی بھی قرآن کی، اچھا اس سے یہاں حضرت آدم کی دعا ہے، اسی طرح حضرت آدم کی دعا میں کہ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں نہیں بخشا، ہمیں نہیں معاف کیا، تو ہم ظالمین میں سے ہوں گے۔ حضرت یونس کی دعا جب مچھلی کے پیٹ میں تھے، بہت مشہور و معروف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے، انی کنت من الظالمین، میں ظالمین میں سے ہوں، میں گناہ گاروں میں سے ہوں۔ یہ ہم سب کو مانگنی چاہیے یہ دعا، یہ فقط ان نبیوں سے خاص تھوڑی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا حضرت یہ تو آپ نے کچھ دعائیں ایسی بتائیں جو قرآن میں بھی آئی ہیں اور نماز کے بعد بھی ہمیں پڑھنی چاہیے، کچھ دعائیں ایسی ہیں جو ہمیں ہر کام کو کرنے سے پہلے پڑھنی چاہیے، مثال کے طور پہ سواری پہ سوار ہو رہے ہیں تب ہمیں پڑھنی چاہیے، بیت الخلاء میں آ رہے ہیں، کوئی کام شروع کر رہے ہیں، اس حوالے سے بھی کچھ بتائیے گا۔ ہاں، اب یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ تعقیبات نماز کے بعد روزمرہ زندگی میں جو دعائیں ہیں، وہ سواری کی دعا ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا، یہ بھی قرآن کی دعا ہے۔ اچھا، سبحان الذی سخر لنا ھذا، سورہ قلم کی جہاں تک یاد پڑتا ہے، سخر بابرکت ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو میرے لیے مسخر کر دیا، میرے قابو میں کر دیا۔ اچھا، وما كنا له مقرنین، اور ہم اس پر قانے نہ تھے کہ ہم اسے اپنے قبضے میں کرتے، یعنی اللہ کی قدرت کہ اللہ نے ہمیں اتنی عقل دی اور ہم نے اسے اپنے قابو میں کیا، اور اب ہم اسے اپنے ساتھ اپنے اعتبار سے چلا رہے ہیں، تو بابرکت ہے وہ ذات، یہ سواری کی دعا ہے کہ اب یہ تمہارے قابو سے نہیں نکلے گی، کوئی ایکسیڈنٹ، کوئی حادثہ، کچھ پریشانی پیش نہیں آئے گی۔ بیت الخلاء میں جاتے وقت کی دعا باہر نکلتے وقت کی دعا ہے، اور جاتے وقت کا ادب یہ ہے کہ جب انسان بیت الخلاء میں داخل ہو تو پہلے الٹا قدم رکھے، باہر نکلے تو پہلے سیدھا قدم رکھے، وہ سنت ہے، تو اس کی دعا، حتیٰ کہ یعنی آپ دیکھیں اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے کہ میں کہتا ہوں کہ بیت اللہ سے لے کر بیت الخلاء تک، یعنی ہر اعتبار سے دعا آپ کو تعلیم دے دی ہے، ہر وقت کی دعا، یعنی کہ یہ کہنا بھی معیوب نہ ہوگا کہ بچہ پیدا ہو رہا ہے تو دعا، یعنی بچے کو جب پہلی مرتبہ جو ہے اس کی ختنہ ہو رہی ہے، ختنہ کی دعا، عقیقہ ہو رہا ہے اس کی دعا، اس کے بعد بچے کو اسلام سکھایا جا رہا ہے
کلمہ سکھایا جا رہا ہے اس کی دعا. کیا خوبصورت بات. تو یہ ایک ایک لمحے کی دعاؤں کا دعا پورا ایک سلسلہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا حضرت، یہ جو آپ نے روزمرہ کی زندگی کی دعائیں بتائی ہیں، تو اگر کوئی مومن بندہ مصروف ہے یا دعا کی طرف اس کی توجہ نہیں ہے اور وہ اللہ سے مانگتا ہی نہیں ہے، نہ روزمرہ کے کاموں میں مانگ رہا ہے، نہ نماز کے بعد مانگ رہا ہے، اور بس ایک لاپرواہی اور غفلت والی زندگی ہے، تو آیا دعا نہ مانگنے کے کچھ نقصانات ہیں؟ جی ہاں، بہت اچھا سوال ہے. اور دعا نہ مانگنے کا ایک تو میں نے قرآنی آیت آپ کو بتائی کہ وہ لوگ جو تکبر، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ تکبر میں نہیں مانگتے. صحیح. ایک یہ شخص ہے. ایک شخص ہے جو مصروف ہے، ذہن میں ہی نہیں آتا کہ مجھے مانگنا ہے، یا جب بیماری آتی ہے، جب پریشانی آتی ہے تبھی اللہ یاد ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ چونکہ پروردگار کو بہت مانگنا پسند تھا اور بار بار مانگنا پسند تھا، تو جو پازیٹیو امپیکٹ پڑنے والے تھے نہیں مانگا. دیکھیں یہ ویسی ہی بات ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا، میں مثال ایک دینا چاہ رہا تھا لیکن حدیث میرے ذہن میں آ گئی، کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ تم دروازے پر دعا کے لیے فرمایا کہ تم دروازے پر دستک دو، اس قدر دستک دو کہ بالآخر دروازہ کھل ہی جائے. اللہ اکبر. یہ ایسی ہی بات ہے کہ بچہ اگر بار بار مانگے گا تو والدین دے ہی دیتے ہیں. سائیکل کی ضد کر رہا ہے، کسی چیز کی ضد کر رہا ہے، کچھ کھانے کی ضد کر رہا ہے، لیکن ہم یہ کہیں اچھا ایک دو بھائی ہوں اور دونوں ہی چھوٹے ہوں، ایک بچہ اپنے چاچا سے کہے کہ میرے پاپا جو ہیں یا میرے والد صاحب جو ہیں مجھ پہ اتنی توجہ نہیں دیتے، اور جو میرے ساتھ کا ایک بڑا بھائی ہے، مجھ سے چھوٹا بھائی ہے، اس کو توجہ دیتے ہیں، تو ممکن ہے وہ کہیں کہ وہ تمہارے جو چھوٹا بھائی ہے وہ زیادہ مانگتا ہے، بار بار والد صاحب سے ضد کرتا ہے، ضد کر کے منوائے. دعا ضد کر کے منوا لینا ہے. کیا بات ہے. اللہ سے منوا لینا ہے اپنی بات کو. اور حتیٰ کہ چلیں اگر کوئی کہے کہ اللہ قبول نہیں کر رہا، تو اس کے بارے میں بھی ہے کہ اللہ قبول نہیں کر رہا، تو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہاری دعاؤں کا جواب دوں گا. پھر اگر اللہ کوئی چیز نہیں دے رہا تو پھر اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اسلام نے فرمایا اللہ نے وہ تمہاری دعائیں ذخیرہ کر لی ہیں. جب انسان قیامت میں پہنچے گا اور اس کے ہاتھ میں اعمال نامہ آئے گا تو وہ کہے گا کہ پالنے والے اتنی نیکیاں تو میرے اعمال نامے میں تھی نہیں، یہ ضرور کسی کا غلط اعمال نامہ میرے ہاتھ میں آ گیا ہے. تو فرشتے کہیں گے یہ وہ تمہاری دعائیں تھیں جو اللہ نے قبول نہیں کی تھی، لیکن چونکہ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا، تو آج دینے کا وقت آ گیا. تو ایک نیکیوں کا انبار اور ایک جزا کا انبار ہوگا. تو وہ جو دعا نہیں مانگ رہا، وہ یہاں کے لیے بھی نہیں مانگ رہا اور آخرت کے لیے بھی ذخیرہ نہیں کر رہا. اللہ قبول کر لے گا تو یہاں پر فائدہ ہو جائے گا، نہیں قبول کرے گا تو وہاں فائدہ ہو جائے گا، تو وہ اپنا لاس کر رہا ہے. ٹھیک ہے حضرت. اسی تناظر میں ایک اور سوال ہے کہ جب بھی انسان مشکل میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، دعا بھی مانگتا ہے، بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ منت مانگتے ہیں کہ جی اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں فلاں کام کر دوں گا. تو اس منت کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ٹھیک ہے. منت کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ یہ کیا جا سکتا ہے یہ کام. البتہ منت کی تقریباً 8 شرائط ہیں جو فقہاء نے تحریر کی ہیں. جی مختصر بتائیے. ہاں لیکن میں شرائط ساری نہیں بیان کر رہا، صرف ایک آدھ دو. کہ مثال کے طور پر کسی حرام کام کی منت نہ مانی جائے. ٹھیک ہے. یا کسی واجب کے کو چھوڑ دینے کی منت نہ مانی جائے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر میرے یہاں اولاد نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، دعا مانگ مانگ کے بھی انسان تھک گیا، اور جو رائج طریقہ کار تھا دنیا کا اس اعتبار سے بھی کر کے دیکھ لیا، علاج معالجہ بھی کر کے دیکھ لیا، اب اولاد نہیں ہو رہی، کیا کرے؟ تو اب یہ منت جو ہے سمجھ لیجئے کہ ایک طرح کا بوسٹ لگا دیتی ہے دعا کو، کہ میں اب کوئی بڑا کام اللہ کی راہ میں کروں گا. مثال کے طور پہ میرے یہاں اگر اولاد ہو گئی تو میں اللہ کی راہ میں ایک قربانی پیش کروں گا، میں اللہ کی راہ میں مثال کے طور پہ حج کر کے آؤں گا، میں عمرہ کر کے آؤں گا، کسی کو عمرہ کرنے بھیجوں گا. یہ بالکل صحیح ہے. البتہ اس کے لیے ضروری ہے کہ منت کے الفاظ، فقہ جعفریہ کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ منت کے الفاظ زبان سے ادا کیے جائیں، دل کا ارادہ کافی نہیں ہو. دوسری شرط اس کام کے کرنے پر قادر بھی ہو. مثال منت مان لیے کہ میں ہر سال عمرے پہ جاؤں گا اور 1 سال کے عمرے کے ہی پیسے نہیں ہیں، تو یہ منت فضول ہے، یہ منت کسی کام کی نہیں ہے.
تو منت ایک طرح کا بوسٹ ہے، مانی جا سکتی ہے، لیکن ہر چھوٹی بڑی چیز میں منت نہیں. جیسے بعض لوگوں کی قسم کب کھائی جاتی ہے؟ جب بہت بڑا کوئی معاملہ ہو، قضاوت کا معاملہ ہو، فیصلے کا کوئی معاملہ ہو. لیکن بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں نا ہر چھوٹی چھوٹی بات پر قسم کھاتے ہیں، وہ گلی محلے میں چل رہی ہوتی ہے. ہاں، تو وہ اس قسم کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ پھر اس قسم کی اس کے منہ سے وہی حیثیت رہ جاتی ہے. اسی طرح منت کا بھی ہے کہ ہر دعا کے بدلے وہ جب منت مانگ رہے تو اس منت کی کیا ویلیو رہ جائے گی؟ ہر جگہ دعا مانگنی تھی، جب دعائیں بہت مانگ کے تھک گئے اب منت مانو. یہ سیکنڈ اسٹیپ ہوتا ہے منت. ٹھیک ہے حضرت، یہ تو آپ نے منت کے بارے میں بتایا کہ منت مطلب اس طرح سے مانگنی چاہیے اور یہ طریقہ کار ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ استخارہ کرتے ہیں کہ بھائی کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے وہ چاہ رہے ہوتے ہیں ہم استخارہ کر لیں. تو یہ اس استخارے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ کس طرح سے کیا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے. استخارہ، لفظ استخارہ عربی کا لفظ ہے. استخارہ کا مطلب ہے طلب خیر کرنا. ان شارٹ یوں کہیے کہ اللہ سے مشورہ مانگنا. یہ کب کیا جاتا ہے اور کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ اس وقت کیا جاتا ہے جب انسان تردد کا شکار ہو کہ میں یہ کام کروں یا نہیں کروں، مجھے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا. اور یہ اس وقت کیا جاتا ہے جب مشورہ کوئی کام نہ دے رہا ہو. مثال دے دیتا ہوں میں آپ کو کہ ایک رشتہ ہے، انکوائری نکلوائی، جو طریقہ ہے معاشرے کا، انکوائری نکلوائی. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہاں بہت اچھا خاندان ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں اچھا خاندان نہیں. اب سمجھ میں نہیں آ رہا، بظاہر لوگ ٹھیک لگ رہے ہیں. یا ایک بزنس ہے، اس کے بارے میں لوگوں سے معلومات کی، انہوں نے کہا کہ ہاں یہ اچھا ہے، بینیفٹ ہے، ہم نے کیا ہمیں فائدہ ہے. کچھ لوگوں نے کہا نہیں ہم نے کیا ہمیں نقصان ہوا، لیکن ہم کرنا چاہ رہے ہیں، تردد کا شکار ہیں، چھوڑتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اب یہاں پر اللہ سے مشورہ لیں گے. کیسے لیں گے؟ اس کے کئی ایک طریقے ہیں. اس کا پہلا طریقہ تو یہ ہے، یعنی ایک ون آف دی وے یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھی جائے. مولا علی کرتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اور اس کے بعد ایک دعا پڑھتے تھے چھوٹی سی کہ اس کا ترجمہ پیش کر دیتا ہوں کہ اے پروردگار، اگر میں یہ کام شروع کرنے لگا ہوں، اگر اس کام میں میرے لیے خیر ہے دنیا کا اور آخرت کا، تو اس کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میرا کام اور میرا دل اس کام میں لگا دے. یہ دعا مانگتے تھے. اور اگر اس کام میں میرے لیے خیر نہیں ہے تو میرا دل اس کام سے پھیر دے. اور اس کے بعد وہ کام شروع کرتے تھے. اور میں اس بات کا میں نے جتنے لوگوں کو یہ دعا اور یہ نماز بیان کی ہے اپنے احباب کو، تو وہ کہتے ہیں کہ واقعتاً ہم نے جب کام شروع کرنے سے پہلے یہ نماز پڑھی ہے اور وہ کام اچھا نہیں ہوتا تھا تو وہ آگے بڑھتا ہی نہیں تھا. یعنی اگلے اسٹیپ میں ہی وہ جا کر ہمارے لیے کچھ نہ کچھ رکاوٹ کھڑی ہو جاتی تھی. ایک طریقہ یہ، ایک طریقہ ہے قرآنی استخارے کا. قرآنی استخارے کا طریقہ یہ ہے کہ قرآنی استخارے کی دعا پڑھی جائے. پہلے تو باوضو ہو جائے، پھر 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک دعا پڑھے، استخیر اللہ برحمتہ خیرۃ فی عافیہ. میں اللہ سے خیر طلب کرتا ہوں اس کی رحمت کے ذریعے سے، جو خیر عافیت والا خیر ہے، پناہ والا خیر ہے. اور اس کے بعد قرآن کو کھول دیجئے. جیسے قرآن کھولیں گے آپ تو سیدھے ہاتھ کی جو پہلی آیت ہے اس کے ذریعے سے، اب ظاہر ہے اس کے لیے ایک علم درکار ہے، اس کو پڑھیں، اس کا ترجمہ سمجھیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ آیت کس جانب آپ کو لے جا رہی ہے. مثال کے طور پر آیت میں جنت کا تذکرہ ہے، کسی نعمت کا تذکرہ ہے، تو اس کا مطلب یہ کام اچھا ہے. اور مثال کے طور پر عذاب کا تذکرہ ہے، فرعون، حامان، قارون یا اس طرح کے کسی قصے کا تذکرہ ہے، جہنمیوں کا تذکرہ ہے، تو اس کے یہ کام اچھا نہیں ہے. اور مثال کے طور پر آیت بس درمیانی سی ہے، کچھ دنیا کا بھی تذکرہ ہے، کچھ آخرت کا بھی تذکرہ ہے، تو کام درمیانہ ہے. چاہے تو کر لیں، چاہے تو نہ کریں، برابر ہے. یہ ایک طریقہ ہے قرآن. البتہ یہ یاد رہے قرآنی استخارہ ایک علم چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے. یعنی عربی شریعت سے ثابت ہے، نبی علیہ السلام کی زندگی سے ثابت ہے. یہ نبی علیہ السلام کی زندگی سے ثابت ہے، اور بلکہ اس پر حدیث ہے، من استخار اللہ بہ مرۃ واحدۃ خار اللہ لہ حتما. جو اللہ سے خیر طلب کرے گا ایک مرتبہ، اللہ یقیناً اسے جو ہے اچھا مشورہ دے گا. اللہ سے مشورہ کیسے لیں گے؟ یا اللہ کی کتاب کے ذریعے سے یا اللہ کی نماز کے ذریعے سے. میں نے نماز والا طریقہ بھی بتا دیا آپ کو.
اللہ کی کتاب کا طریقہ. اس کے علاوہ کوئی تیسرا طریقہ نہیں ہے کہ وہ زائچہ وائچہ لے کے بیٹھ گئے, کوئی ہاروسکوپ کر کے چاند کے ستارے یہاں جا رہے ہیں تو وہ وہاں جا رہے ہیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, کیونکہ نبی نے اپنی انگلی سے چاند کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے, ستارہ بھی ٹوٹ کے گرا نبی کے ہی زمانے میں. اور قرآن میں شہاب ثاقب کا ذکر بھی ہے کہ جب یہ شیاطین آسمان کی طرف جاتے ہیں سنگن کرنے کے لیے کہ کیا چل رہا ہے, تو ذکر ہے قرآن میں کہ ان کو مار کر بھگایا جاتا ہے, اور زمین والوں کو یہ لگتا ہے کہ ایک ستارہ ٹوٹ کر گرا, اگرچہ کہ وہ آگ کی تجلی ہوتی ہے جو ان کے اوپر برسائی جا رہی ہوتی ہے. تو یہ کوئی ذائچے وائچے سے استخارہ یا بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ میں آپ کا استخارہ کر دوں گا. ہم بولتے ہیں نا میں استخارہ کرواؤں گا, ہم اپنا ذاتی استخارہ بھی بہت سے لوگوں کو دیکھا وہ کروا رہے ہوتے ہیں. ہاں, میں نے اس کے لیے عرض کیا آپ کو کہ چونکہ اب میں مثال کے طور پر آپ کو کہوں کہ آپ بزنس آپ کو کرنا ہے, تو میں نے آپ کو بتایا یا نماز کے ذریعے سے کر لیں یا آپ قرآن کے ذریعے سے کر لیں. آپ نے قرآن کا صفحہ کھولا, ویسے ہی وضو کیا, ویسے ہی نماز دعا پڑھی اور قرآن کا صفحہ کھولا, آیت کے بعد آپ کو تفسیر نہیں پتہ اس آیت کی, تو آپ نے اس کے بجائے کہ اس آیت کی تفسیر آپ سمجھتے اور اس کے پیچھے آپ محنت کرتے, ورکنگ کرتے, آپ نے کہا کہ میں نے نیت کر لی ہے, میری نیابت میں یہ آپ کر دیں, مطلب اجازت ہے, یعنی ہاں یہ میری نیابت میں یہ آپ کام کر لیں. اچھا, یہ بھی سنا ہے استخارے کے متعلق کہ لوگ بولتے ہیں کچھ خواب میں اشارہ ملتا ہے, آپ ایک مخصوص دعا پڑھ لیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ اشارے دکھا دیتے ہیں, ایسا کچھ ممکن ہے؟ جی, ایسا بھی حدیث میں آیا ہے, اور یہ ایک تیسرا طریقہ ہے جو کہ موسٹ کمپلیکیٹڈ طریقہ ہے استخارے کا. وہ رات کو دعا پڑھ کے, اور وہ بھی حدیث سے ثابت ہے دعا, اور وہ دعا پڑھ کے آپ نے وضو کر کے سونا ہے, اور اس میں فجر کے وقت جو خواب آئے اس خواب کے بعد اس کی تعبیر نکلوانی ہے صحیح. اچھا, یہ بولا فجر کے وقت, یہ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں. فجر کے وقت مطلب پوری رات کا خواب نہیں ہے؟ پوری رات کا کوئی خواب نہیں, فجر کے وقت خواب آئے گا, اس خواب کی کسی صحیح عالم دین سے جو تعبیر الرؤیا کو جانتے ہو اس سے تعبیر نکلوانی ہے کہ اچھی ہے بری ہے. اگر تو خواب کی تعبیر اچھی ہے تو اس کا مطلب وہ کام کرنا صحیح ہے. یہ موسٹ کمپلیکیٹڈ اور ڈیفیکلٹ وے ہے, لوگ اس پر نہیں جاتے اور لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. نہ ہم لوگ کبھی یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ یہ لوگ, لیکن یہ طریقہ ہے, یہ طریقہ ایگزسٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب ایک اور چیز ہمارے یقیناً ناظرین بھی سمجھنا چاہ رہے ہوں گے کہ آپ نے بولا فجر کے وقت کا خواب. جی, تو یہ تھوڑا سا سمجھائیے گا کہ کیا خواب الگ الگ طرح کے ہوتے ہیں؟ نہیں, خواب تو الگ الگ طرح کے نہیں ہوتے, لیکن خواب کی انٹینسٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. فجر کے وقت کے خواب کے بارے میں حدیث میں بہت زیادہ وارد ہوا ہے کہ فجر کے وقت کا خواب جو ہے بہت اہمیت رکھتا ہے اور قریب ترین ہوتا ہے کہ اس میں اللہ کسی نہ کسی طرف اشارہ دینا چاہ رہا ہوتا ہے. تو اس لیے اس کے یعنی اکثر لوگ خواب کی تعبیر کے لیے ہمیں فون کرتے ہیں, تو ہم ان سے پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ آپ کو خواب کتنے بجے آئے؟ وہ کہتے ہیں فجر کی نماز پڑھ کے ہم سوئے, صبح 7 بجے آئے. ہم کہتے ہیں کوئی اس کی ویلیو نہیں ہے, وہ ویسے ہی آیا ہے. اچھا, فجر کے بعد کا خواب نہیں مانا جاتا؟ نہیں, فجر کے بعد کے خواب کی کوئی اہمیت نہیں ہے, فجر سے پہلے فجر کے وقت کے خواب کی. اچھا, ایک بندہ سو رہا ہے مثال کے طور پہ, عوام بھی یقیناً سمجھنا چاہ رہی ہوگی کہ اب اس کو نہیں پتا کہ یہ خواب کس وقت اس نے دیکھا ہے. اب جب وہ اٹھ رہا ہے, وہ لائک 12 بجے سو گیا, اب صبح وہ 10 بجے اٹھ رہا ہے, اب اس نے خواب دیکھا ہے, اس کو ٹائم کا نہیں پتا. پھر ہاں, اگر اس کو ٹائم کا نہیں پتا تو تعبیر تو اس کو پتہ چل جائے گی, تعبیر تو ہم بتا دیں گے, لیکن ہم اس کو یہ بولیں گے کہ بھائی یہ تعبیر اس کی یہ ہے, اچھا برا جو بھی ہے, اور اس کے بارے میں ہم نے بتا دیا اس کو. لیکن ہم سے اس کو بولا کہ زیادہ آپ اس پہ بلیو نہ کریں چونکہ آپ کو ٹائم نہیں پتہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ برے خواب کو, اچھا برا خواب آیا مثال کے طور پر, یا مثال کے طور پر خواب میں مرحومین کو دیکھا ہے, بہت سا ایک پورا الگ ڈسکشن یقیناً لوگ دیکھتے ہیں. تو مرحومین کو دیکھا ہے, یہ ہم نے کوئی یہ دیکھا ہے کہ ہمارے مثال گھر میں آگ لگ گئی ہے فلاں, یہ جادو وغیرہ کا, تو اب کیا کریں؟ تو اس کا کاؤنٹر کرنے کا طریقہ یہ ہے جو بہت آسان ہے اور جس میں کسی قسم کے عالم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, کہ آپ نیت یہ کریں کہ جو میں نے برا خواب دیکھا اس کی برائی کو دور کرنے کے لیے میں صدقہ دیتا ہوں, صدقہ نکال دیجئے. صدقہ ہر بلا کو, ہر برائی کو ٹالنے کے لیے بہترین چیز ہے. کسی عالم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, پریشان ہونے کی. مطلب عوام کے لیے آپ نے بہت کام کی بات بتا دی. جی بالکل, کہ آپ نے برا خواب دیکھا,
تعبیر نکالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی وہ بس صدقہ کئی مرتبہ لوگ دیکھتے ہیں نا سانپ دیکھتے ہیں کہ بھئی میرا دشمن ہے، وہ میرے خاندان میں سے ہوگا، وہ یہ ہوگا، وہ یہ ہوگا، وہ اپنا خود ہی جو ہے نا پورا حساب کتاب نقطے پہ پہنچ جاتے ہیں بس وہ جس سے لڑائی چل رہی ہوتی ہے. لیکن آپ نے یقیناً بہت اچھی بات بتائی ناظرین کہ آپ صدقہ نکال دیں بات اور بحث پہ نہ پڑیں. بالکل بحث پہ نہ پڑیں، بالکل. اچھا حضرت، یہ معاملہ بھی یقیناً ہمارے ناظرین کو سمجھ میں آ گیا کہ استخارہ کس طریقے سے ہوتا ہے اور یہ سارے اس کے معاملات کیا ہیں. اچھا، بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، معاشرے میں دیکھا ہے کہ وہ جب ان کے پاس کوئی ہم اپنا مسئلہ لے کے جاتے ہیں تو وہ آگے سے بولتے ہیں کہ بھئی آپ اپنا نام بتاؤ، اپنی والدہ کا نام بتاؤ، اور وہ کچھ کیلکولیشن کر کے ایک نتیجہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ یہ علم جفر ہے اور حساب کا علم ہے. علم جفر ٹھیک ہے. حساب کا علم ہے، علم ایگزسٹ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی علم نجوم ہے، یہ بھی حساب کا علم ہے. البتہ صریحتاً واضح اس کے بارے میں احادیث موجود ہیں رسول اللہ کی کہ فرمایا کہ اللہم صلی اللہ علی محمد وعلی محمد، فرمایا کہ اس پر یقین رکھنے والا ایمان پر قائم نہیں رہتا. اس پر یقین رکھنے والا ایمان پر قائم نہیں رہتا. اور فقہ جعفریہ کے مطابق ہاروسکوپس اور تمام قسم کے نجومی علم اور اس طرح کے علم پر یقین رکھنا، دیکھیں میں اگین یہ لفظ کہہ رہا ہوں، دیکھیں شوقیہ نکلوانے کے لیے کوئی حساب نکلوا لے مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس پہ یقین رکھنا کہ نہیں ایسا ہی ہوگا، جو آیا یہی ہوگا، بس یہی ہوگا. بس وہ اس نجومی نے کہہ دیا ہے یا فعال نکالنے والے نے کہہ دیا ہے مرنے والے کہ بس آپ جو ہے نا آپ کے یہاں اب کبھی اولاد نہیں ہو سکتی، اب یقین رکھ کے بیٹھ گئے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی ذات پہ یقین ہی چھوڑ دیا. خدا کی ذات سے زیادہ بندے کے حساب پر علم ہے. بالکل. تو یہ تو یقین رکھنا ہی حرام ہے. یعنی اللہ کا پاس لوح محفوظ میں ممکن ہے کہ لکھا ہو کہ اگر یہ کثرت سے دعا مانگے گا تو میں اسے اولاد سے نواز دوں گا. آپ حساب کرنے والے کے پاس چلے گئے، اس نے کہا کہ نہیں اولاد نہیں ہے، آپ ساری امیدیں چھوڑ کے بیٹھ گئے. سب سے بڑا، کسی نے رسول سے سوال کیا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے، فرمایا الیأس من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا سب سے بڑا گناہ. تو یہ اللہ کی رحمت سے مایوسی ہے نا. وہ کہتا ہے اولاد نہیں ہوگی، اور اس کی کیا اوتھینسٹی ہے کہ اگلا بندہ جو بتا رہا ہے وہ صحیح بتا رہا ہے یا غلط بتا رہا ہے؟ اس کی اوتھینٹسٹی کوئی بھی نہیں ہے، اس وجہ سے کہ مولا کائنات نے 2 مرتبہ سورج کو پلٹایا. اچھا دیکھیں، نجومی علم جو ہے وہ علم نجوم، نجم ستارے کو کہتے ہیں، اور ستاروں سے مراد ہمارے یہاں صرف تارے نہیں کاؤنٹ ہوتے، یہ سارے سولر سسٹم پورا کاؤنٹ ہوتا ہے. سورج بھی کاؤنٹ ہوتا ہے، چاند بھی کاؤنٹ ہوتا ہے، اور ستارے بھی کاؤنٹ ہوتے ہیں. 2 مرتبہ حضرت علی نے سورج کو پلٹایا ہے. مسجد رد الشمس ایک عراق میں موجود ہے، جنگ صفین سے واپسی پر عصر کی نماز قضا ہو رہی تھی تو سورج کو پلٹایا تھا. ایک اس وقت نماز دوبارہ پڑھی تھی، اور نماز پڑھی تھی. اور ایک اس وقت کہ جب رسول سر رکھ کر آرام کر رہے تھے مولا کائنات کے گود میں، اور سورج ڈوب رہا تھا، اور رسول کی آنکھ کھلی تو کہا کہ اے علی کیوں پریشان ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے احترام میں، اور کہ آپ کی نیند خراب نہ ہو، اور میری نماز جا رہی ہے. اور اب سورج غروب ہونے کے قریب ہے تو سورج کو پلٹایا. مدینہ میں بھی مسجد رد الشمس ہے، ٹھیک ہے. تو 2 مرتبہ سورج کو پلٹایا ہے. رسول اللہ کا معجزہ بہت واضح ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے. یعنی آپ یہ سوچیے نا، نظام شمسی اہل بیت نے اور محمد و آل محمد نے تبدیل کر دیا ہے. کون سا حساب لے کر بیٹھے ہیں وہ کاہنوں کے دور کا، کہ جو رسول کے آنے سے پہلے کا حساب کتاب ہے، اس حساب کتاب کی بنیاد پر جس کی بنیاد ہی اب ختم ہو چکی ہے. یہ شیاطین کا رسول کے آنے کے بعد شیاطین کا جانا ہی آسمان پر بند ہو گیا، ورنہ یہ علم نجوم کیسے چلتا تھا؟ یہ علم نجوم ایسا چلتا تھا کہ شیاطین جاتے تھے آسمانوں پر، وہاں سے سنگن لے کر آتے تھے، اور اس کے بعد نجومی ستاروں کا حساب لگاتے تھے کہ یہ ستارہ اس سمت جا رہا ہے، یہ ستارہ اس سمت جا رہا ہے، یا یہ برج کا حساب لگاتے تھے.
اور اس کے بعد جو ہے نا وہ کہتے تھے کہ بھئی یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ اولاد ہوگی نہیں ہوگی، لیکن اب ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ عوام کو بھی آپ یہ پیغام دے رہے کہ ان معاملات میں نہ پڑیں، ان معاملات میں نہ پڑیں، اور سیدھا آپ نے بولا صدقہ دیں، بالکل صدقہ دیں۔ دوسری بات یہ اللہ سے مانگیں، صدقہ دیں، اور دوسری بات یہ کہ بہت آسان الفاظ میں کہ یہ اپنا بزنس چمکانے کا بہترین طریقہ ہے کہ ہاروسکوپ ڈیلی بتائے جا رہے ہیں، ویکلی بتائے جا رہے ہیں، لوگ فالو کریں۔ دیکھیں ہو سکتا ہے اس پروگرام کے بعد لوگ کہیں کہ بھئی یہ تو بہت تنگ نظر ہے، میں نے اگین یہ جملہ کہا ہے اور یہ ہائی لائٹڈ جملہ ہے کہ پڑھنا منع نہیں ہے، یقین رکھنا، آپ پڑھیں، آپ کو آپ کا دل چاہتا ہے آپ پڑھیں، آپ اس کو فالو کیے ہوئے ہیں، پیجز کو فالو کیے ہوئے ہیں، لائکس کیے ہوئے ہیں، آپ نے کیجئے، آپ پڑھیں، مسئلہ نہیں ہے۔ آپ بلیو کر کے بیٹھیں، بلیو یہ نا ایمان کا حصہ بنا کے بیٹھے ہوئے یہ نہ کیجئے۔ ٹھیک ہے، ایک اللہ بھی، ایک رسول اللہ بھی۔ بہت بہت شکریہ حضرت، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ یقیناً ان تمام چیزوں کو ایڈریس کیا گیا ہے جو ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں اور جن کی وجہ سے عوام جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہے۔ ناظرین، پروگرام کے اختتام سے پہلے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں۔ عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، عشق نبی اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پہ بھی چڑھا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی تھی، قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی تھی، اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا۔ اسی کے ساتھ ناظرین اپنے میزبان اویس اسحاق کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ہفتے۔ اللہ حافظ۔